اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلی اللہ علیہ وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، طلاب العلم، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین امت اور ARYQ TV کی وساطت سے آج کی اس محفل میں پوری دنیا سے شریک ہونے والے ہمارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم احبہ، گزشتہ کانفرنس میں ہم نے امام علی مقام کی شہادت پر کلام کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام ہے. یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شہادت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہادت ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی حال ہی میں ARYQ TV کے لیکچرز میں ہم نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ہر عبادت کی ایک فزیکل فارم ہے اور ایک اسپریچول فارم ہے. Every act of worship divides into two types, a physical form and a spiritual form. And we went through the practical methods of maintaining concentration in the prayer, and in that we discussed in a lot of detail the practical methods of attaining concentration in salah, the physical form of an act of worship, the spiritual form of an act of worship. Physical form of salah, physical form of hajj, spiritual dimensions of hajj, spiritual dimensions of fasting. So we discussed that in a lot of detail. ہم نے بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا کہ ہر عمل کی ایک فزیکل فارم ہے، ایک اسپریچول فارم ہے، ہر عمل کی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے. اینڈ اسی طرح شہادت کا بھی روح ہے، شہادت کا بھی جسم ہے. یعنی شہادت کی ایک روح بھی ہے، شہادت کا ایک جسم بھی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارٹرڈم کی روح کیا ہے اور اس کا جسم کیا ہے؟ شہادت کی روح کیا ہے اور شہادت کا جسم کیا ہے؟ یاد رکھیے، شہادت کی روح یہ ہے کہ انسان کے دل میں شہادت کی شدید تمنا ہو، شہادت کی آرزو ہو، شہادت کی خواہش ہو، اس کے دل میں تمنا ہو کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اللہ کی راہ میں میری موت واقع ہو جائے. یہ تمنا کا موجود ہونا اسے شہادت کی روح کہتے ہیں. اب شہادت کا جسم کیا ہے؟ شہادت کی فزیکل فارم کیا ہے؟ شہادت کا جسم یہ ہے کہ انسان کی اللہ کی راہ میں موت واقع ہو جائے، یعنی موت کا واقع ہو جانا یہ شہادت کا جسم ہے. اور شہادت کی روح کیا ہے؟ شہادت کی تمنا ہونا، شہادت کی خواہش ہونا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں شہادت کی روح نظر آتی ہے یا نہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجہاد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے دل میں یہ تمنا ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، انی اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہے اللہ، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. اب اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شہادت کی شدید تمنا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شہادت کی روح موجود ہے، شہادت کی روح موجود ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کی روح موجود ہے. اور عبادت دو چیزوں کی کمبینیشن کا نام ہے. کس چیز کا؟ روح کا اور جسم کا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا جسم بھی ملا یا نہیں ملا. اب شہادت کا جسم کیا ہے؟ موت کا واقع ہو جانا. شہادت کی حیت قضائیہ اسے کہیں گے، یا فزیکل فارم کہیں گے، یا جسم کہیں گے. اب یہ شہادت کا جو جسم ہے یہ دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے. The physical form of martyrdom divides into two types, شہادہ سریہ and شہادہ جہریہ. شہادت کی جسمانی جو فارم ہے یہ دو قسموں پر منقسم ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں شہادت سریہ اور دوسری کیا ہے؟ شہادت جہریہ. شہادہ سریہ اور شہادہ جہریہ. شہادہ سریہ کو سمجھ لیں گویا کہ یہ ایک چھوٹی شہادت ہے، چھوٹی شہادت. اور شہادہ جہریہ بڑی شہادت. شہادہ سریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو کوئی دشمن زہر کھلا دے، زہر دے دے،
اور اس کے بعد آپ کی موت واقع ہو جائے، زہر کے اثر سے آپ کی موت واقع ہو جائے، یا کسی عمارت کے نیچے آ کر آپ کی موت واقع ہو جائے، یا آگ میں آپ کو جلایا جائے اور جل کر آپ کی موت واقع ہو جائے، یا پانی میں ڈوب کر آپ کی موت واقع ہو جائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت سریہ۔ اور شہادت جہریہ کیا ہے؟ میدان جنگ میں ایک مسلم کا غیر مسلم سے مقابلہ کرنا اور غیر مسلم کا کسی آلہ حرب کے ساتھ اس مسلم پر حملہ کرنا، جس کی بنیاد پر، جس کے نتیجے میں اس مسلم کے جسم کا کوئی عضو الگ ہو جائے، جسم زخمی ہو جائے اور جسم سے خون نکل آئے اور اس کے بعد موت واقع ہو جائے، تو اسے شہادت جہریہ کہتے ہیں۔ یعنی شہادت جہریہ کے لیے شرائط کیا ہیں؟ آلہ حرب سے میدان جنگ میں دشمن کا حملہ کرنا اور مسلمان کا زخمی ہو جانا، جسم کا کوئی عضو علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے، کٹ جائے، اور خون کا نکلنا اور اس کے بعد موت کا واقع ہو جانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت جہریہ کہتے ہیں۔ موت کا واقع ہو جانا شہادت جہریہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، ہم نے اس بات کو تو سمجھ لیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہادت سریہ تو موجود ہے، شہادت کی روح تو موجود ہے، لیکن کیا شہادت سریہ اور شہادت جہریہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پائی جاتی ہے؟ تو شہادت سریہ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ جنگ خیبر میں زینب بنت حارث ایک یہودی عورت ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا، بنے ہوئے گوشت میں زہر دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے کھایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اتنا ہی گوشت کھاتے ہیں، لیکن اس گوشت کے کھانے کے بعد ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یعنی سیدنا بشیر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ عز و جل نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ یعنی وہ زہر اس لیے کافی تھا، اتنا تھا زہر وہ کہ کسی کی موت اس سے واقع ہو جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں شہادت سریہ کی ابتدا ہو گئی، شہادت سریہ کی ابتدا ہو گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اس سے اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہادت سریہ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہادت جہریہ کی ابتدا بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ غزوہ احد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمنوں نے حملہ کیا، تیروں اور پتھروں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، ایک دانت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید بھی ہوا، ٹوٹا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں اطہر سے خون بھی نکلا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک عضو علیحدہ بھی ہوا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خون بھی نکلا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی افواہ بھی پھیل چکی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، انتقال نہیں ہوا، موت واقع نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تیری حفاظت کروں گا، لوگوں کے حملوں سے تجھے بچاؤں گا، لہٰذا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع نہیں ہوئی۔ لیکن اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ شہادت جہریہ کی ابتدا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی۔ اب چونکہ شہادت سریہ کی ابتدا بھی ہو چکی، شہادت جہریہ کی ابتدا بھی ہو چکی، اب اس کی انتہا نہیں ہوئی، موت واقع نہیں ہوئی، وہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے محبوب کی حفاظت کرنی ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، لہٰذا موت کا واقع نہ ہونا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہادت سریہ کی ابتدا تو ہو چکی، لیکن شہادت سریہ کی انتہا بھی ہوئی ہے نہیں۔ شہادت جہریہ کی ابتدا ہو چکی، لیکن کیا شہادت جہریہ کی انتہا بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئی یا نہیں؟ اب ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان جنگ میں حضور کی موت کا واقع ہو جانا یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو نوازا ہے، شہادت سریہ کو نوازا یا شہادت جہریہ کو نوازا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی موت تو واقع نہیں ہو سکتی، لیکن کسی اور کے انتخاب کی ضرورت ہے، اور وہ جو دوسرا ہے وہ کون ہوگا؟ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سریہ یا شہادت جہریہ کا ظہور ہوگا، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا ہو، کوئی پیارا ہو، کوئی پرایا نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی پرایا ہوتا،
اگر اس کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہوتا تو وہ احسان جتلاتا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہیں، ساری کائنات پر احسان کرتے ہیں، کوئی کیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلائے؟ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کے ذریعے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سریہ یا شہادت جہریہ کا ظہور ہوتا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت بھی رکھتا ہو، باطنی مشابہت بھی رکھتا ہو، ظاہری مشابہت بھی رکھتا ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دو شہزادے، میرے دو بیٹے حسن اور حسین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ریزمبلنس رکھتے ہیں۔ میرے بیٹے حسن اور حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ سینے سے اوپر تک، سر مبارک تک، چہرے مبارک تک حسن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، اور سینے سے نیچے پاؤں تک حسین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا، ان دونوں شہزادوں کے ذریعے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہوتا ہے۔ شہادت سریہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہے شہادت سریہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ خیبر سے، جب زینب بنت الحارث نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا تھا۔ آپ جانتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ زہر کھانے سے ہوئی ہے، ان کو بھی زہر کھلایا گیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جہریہ کی ابتدا غزوہ احد میں ہوتی ہے، لیکن انتہا کہاں ہوتی ہے؟ میدان کربلا میں ہوتی ہے۔ سارے گلاب ریت پر پتا چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سریہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شہادت سریہ کی ابتدا خیبر میں، جب یہودی عورت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا تو زہر کا اثر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہا، اور اسی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اثر آخری وقت تک رہا، لیکن اس کی وجہ سے اس وقت موت واقع نہیں ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سریہ کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، میرے آقا کے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کی ابتدا غزوہ احد میں ہوتی ہے، اور اس کی انتہا میدان کربلا میں ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شہادت کو محروم نہیں رکھا، شہادت سریہ کو بھی نوازا، شہادت جہریہ کو بھی نوازا، اور یہ انسانیت میں، تمام انسانوں میں فقط میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، فقط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس پوری کائنات میں فقط میرے آقا وہ واحد شخصیت ہیں، وہ واحد ذات ہیں جنہیں دونوں شہادتیں ملی ہیں۔ شہادت کی روح تو موجود ہے، شہادت کی اسپریچل فارم تو موجود ہے، آپ پہلے سن چکے، ان یقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید تمنا ہے شہادت کی، روح تو موجود ہے، سریہ کی ابتدا بھی ہے، جہریہ کی ابتدا بھی ہے، لیکن یہ جہریہ اور سریہ ان کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ ان کا ظہور تام کب ہوا؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن مجتبی کی شہادت ہوتی ہے زہر کھلائے جانے کی بنیاد پر، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کی انتہا کب ہوتی ہے، ظہور تام کب ہوتا ہے؟ جب امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ محترم احبہ غور کیجیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہادتوں کو نوازا ہے۔ کیا کسی کے لیے ممکن ہے اس دنیا میں، کیا کسی کا نام آپ لے سکتے ہیں، کسی کی مثال پیش کر سکتے ہیں جسے دونوں شہادتیں ملی؟ جو لوگ اس حوالے سے ذہنی ارتباک کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ حضور کو شہادت ملی یا نہیں ملی، میں کہتا ہوں ملنا تو بات کی بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہادت ملی جو کسی کو نہیں ملی۔ اگر ایک بندہ اسے زہر کھلایا جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کی ایک ہی موت ہوگی، شہادت سریہ۔ اب پھر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آئے گا تو پھر اس کی شہادت جہریہ ہوگی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن فقط میرے آقا کی ذات ہے جنہیں دونوں شہادتوں کو میرے آقا نے نوازا، شہادت جہریہ کو بھی نوازا، شہادت سریہ کو بھی نوازا، تاکہ کوئی شہادت محروم نہ رہے، کوئی شہادت یہ نہ کہے، شہادت سریہ یہ نہ کہے کہ آقا نے شہادت جہریہ کو نوازا ہے مجھے نہیں نوازا، شہادت جہریہ یہ نہ کہے کہ آقا نے سریہ کو نوازا ہے مجھے نہیں نوازا۔ دونوں کو آقا نے سینے سے لگا لیا، اور دونوں کو سینے سے بھی لگایا، اور گویا کہ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، ہے شہادت سریہ سینے سے لگ جا، ہے شہادت
شہادت جہریہ آسینے سے لگ جا، تم دونوں سینے سے لگ جاؤ، اور جن کے ذریعے تمہارا ظہور ہوگا انہیں کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے، کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے۔ اب بھول گئے وہ واقعہ، شاید آپ کو یاد نہ ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک کندھے پر امام حسن مجتبیٰ ہیں، ایک کندھے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فاروق اعظم دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے حسن ہے حسین تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ہے شہزادو ہے حسن ہے حسین دیکھو تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، نعم الفرس تحتکما، دیکھو تمہارے نیچے کتنی پیاری سواری ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نعم الفارسان، ہے فاروق یہ کہتے ہو کہ سواری کتنی پیاری ہے، ارے یہ تو دیکھو سوار کتنے پیارے ہیں، سوار کتنے پیارے ہیں، سوار کتنے پیارے ہیں، میرے دو شہزادے ہیں، میرے دو نواسے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کتنا ہے، اس قدر پیار ہے، قربان جائیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں پر، امام حسین کی عبادت پر، کہ امام حسین کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں، کبھی کندھے پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں، اور کبھی نوکے نیزہ پر سوار ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ امام حسین کی عظمتیں ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سنن النسائی کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، عشاء کی نماز ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں نماز کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے نماز میں سجدہ طویل کیوں کر دیا، سجدہ لمبا کیوں کر دیا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حسین یہ میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میرا بیٹا حسین میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، اور میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو تکلیف دوں یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اب بیٹے کی حاجت کیا تھی؟ بیٹا آقا کی پشت کو چوم رہا تھا، آقا کی پشت سے برکتیں حاصل کر رہا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے چند نکات بیان کیے ہیں، ابھی موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام کہاں ہوا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی، اس بات کی بھی وضاحت ہوگی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی امام حسین شہید ہوئے۔ امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ امام حسین کی شہادت کس کے لیے ہے؟ حضور کے لیے ہے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہے، نانا کے دین کی بقا اور سلامتی کے لیے ہے۔ آقا شہید ہوئے تو کس کے لیے ہوئے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے لیے۔ اب غور کیجئے، جب اس بات کی تنقید ہو گئی کہ امام حسین کی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، تو آئیے قرآن کریم کی جن آیات کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل تحویل قبلہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا، محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا، اللہ نے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، فلان یحب فلانا بحیث یقلب له القبلہ، فلاں فلاں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے، فلاں فلاں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ محبوب کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے۔ اب یہ حقیقت پر مبنی تو بات نہیں ہے نا، کیا محبوب جس سے آپ پیار کرتے ہیں کیا کوئی اپنے محبوب کے لیے قبلے بدلتا ہے؟ بدلتا نہیں ہے، لیکن رب فرما رہا ہے محبوب یہ دنیا والوں کی مثال ہے، رب قبلے بدل دیا کرتا ہے۔ قد نرا تقلب، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تیرا چہرہ آسمان کی جانب اٹھ رہا ہے، ہاں فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اب طلاب العلم سے بات کر رہا ہوں، فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب ہم تیرا چہرہ پھیر دیں گے۔ قبلۃ نکرہ ہے، قبلۃ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اب کعبہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی تعبیر نکرہ سے نہیں کی جاتی، اور نکرہ جب سیاق کلام میں ہو تو اس کے بعد اگر ترضاھا یہ فعل ہے جو نکرہ ہے، فعل مضارع نکرہ ہے، اب قبلۃ نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے، تو جملہ یہ مرکب توصیفی بنا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے القبلۃ نہیں فرمایا، کیونکہ کعبہ معرفہ ہے، کعبہ
معرفہ ہے، قبلتن نکرہ ہے، اور معرفہ کی تعبیر نکرہ سے نہیں کی جاتی. یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محبوب کے پیار میں محبوب کے لیے مکے والے کعبے کو محبوب کا قبلہ بنا دوں گا. یعنی اگر محبوب چاہے گا، اگر محبوب کے دل میں تمنا ہوگی کہ اللہ محبوب کے لیے مکے والے کعبہ کو قبلہ بنا دے، فرمایا نہیں محبوب تیری چاہت سے، تیری چاہت محدود نہیں ہے، مقید نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تیری چاہت میں، تیرے پیار میں جو تو چاہے گا، اگر تو نے چاہا کہ مکے والا قبلہ کعبہ بن جائے تو مکے والا ہی بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور تیری چاہت پیدا ہو گئی تو اس کو قبلہ نہیں بناؤں گا. فرمایا اسی لیے ناکرہ رکھا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ محبوب تو جس مقام کو قبلہ بنانا چاہتا ہے، تو جس مقام کو قبلہ بنانا چاہتا ہے، محبوب ادھر تیرے دل میں تمنا پیدا ہوگی کہ کس مقام کو اللہ قبلہ بنا دے. فرمایا محبوب ادھر تیری رخ، ادھر تیری زلف، ادھر تیرے گیسو رخ بدلیں گے، ادھر تیرے گیسو پھریں گے، ادھر اللہ قبلہ پھیر دے گا، قبلہ پھیر دے گا. ایسا نہیں ہے کہ فقط مکہ والا قبلہ، فقط مکہ والا کعبہ نہیں ہے. قبلتن فرمایا ترضاہ، محبوب جہاں تو راضی ہے رب اس کو قبلہ بنا دے گا. تو پہلے تحویل قبلہ کا ذکر ہے، قبلہ کے بدلنے کا ذکر ہے. اب دیکھیے اس کے فوراً بعد اب لوگ بڑے حیران تھے، متعجب تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ قبلہ ہی بدل دیا. تعجب تھا نا کہ قبلہ ہی بدل دیا، اللہ نے قبلہ بدل دیا، محبوب کے پیار میں قبلہ بدل دیا. اب فوراً بعد ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ ارشاد فرماتا ہے کما تشبیہ کے لیے آتا ہے. تم اس بات پر حیران، اب ربط بتا رہا ہوں، لنک بتا رہا ہوں اور کربلا کی طرف آ رہا ہوں. لنک بتا رہا ہوں، موضوع سے باہر نہیں ہوں. پہلے لنک بتاؤں گا اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا کربلا کو اپنے دل میں اتار لو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے پہلے فرمایا تحویل قبلہ، قبلہ کا ذکر ہے، قبلہ کے بدلنے کا ذکر ہے. اس کے فوراً بعد کما ارسلنا، محبوب دینے کا ذکر ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا. کما ارسلنا، جس طرح دیا. اب کما کیا ہے؟ یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. کما کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے، سملیرٹی کے لیے. جس طرح یعنی تم حیران ہو، تم اس بات پر حیران ہو کہ اللہ نے قبلہ بدل دیا. کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح یہ دیکھو، تم کہتے ہو قبلہ کس طرح بدل دیا، کس طرح بدل دیا. اب کما کا لنک دیکھو، کما جس طرح. تم کہتے ہو قبلہ کس طرح بدل دیا. کہا جس طرح محبوب دے دیا. قبلہ بدلنا بڑی بات ہے یا محبوب دینا بڑی بات ہے؟ بھائی کبھی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ کسی سے پیار ہو جائے تو اب اپنا محبوب کسی کو دو گے؟ اپنے بیلووڈ کو کسی کو دے دو گے؟ بھائی دینا تو بڑی بات ہے. کوئی کسی دوسرے کو اپنا محبوب دکھاتا بھی نہیں ہے، چھپاتا ہے کہ کوئی میرا محبوب دیکھے نا، کوئی میرا محبوب دیکھے نا. محبوب کو چھپاتے ہیں. جس سے پیار ہو جائے انسان کہتا ہے کوئی اسے نہ دیکھے، یہ کسی کو نہ دیکھے، یہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں. یہی تو پیار ہے، یہی محبت ہے، یہی چاہت ہے، یہی عشق ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھے. آن بسو مورے نینن میں اکھیاں بند کر لوں، نہ میں دیکھوں غیر کی جانب، نہ توہے دیکھن دوں. Beloved, come and live in my eyes. Oh, beloved, come and reside in my eyes. Come and live in my eyes. Come and live in my eyes. Why do you want your beloved to come and live in your eyes? So I can close my eyes. I can close my eyes. Oh, lover, why do you want to close your eyes? I want my beloved to come and live in my eyes. And I want to close my eyes so my beloved can see none other than me. And I can see none other than my beloved. جب پیار ہو جاتا ہے کسی سے، محبت ہو جاتی ہے کسی سے، تو انسان کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا. انسان کہتا ہے زندگی جائے، جسم جائے، سب کچھ برباد ہو جائے، دو نین سلامت رہیں، میری دو آنکھیں سلامت رہیں، دو آنکھیں سلامت رہیں، تاکہ میں محبوب کو دیکھتا رہوں. کاگا مورا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، پر دو نین مورے نہ کھائیو، مہے پیا ملن کی آس. مہے پیا ملن کی آس. کاگا سب کچھ کھا جاؤ، جسم کھا لو، آنکھیں نہیں کھانا، کیونکہ ان آنکھوں سے محبوب کا جلوہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے محبوب کا دیدار کرتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے محبوب دے دیا. تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کما ارسلنا. تم اس بات پر متعجب ہو، اس بات پر حیران ہو، تم اس بات پر پریشان ہو، حیران ہو کہ قبلہ بدل دیا. کہا نہیں، اس سے بڑی بات دیکھو، ہم نے تو اپنا محبوب دے دیا ہے. سارے گلاب ریت پر. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد ذکر کا بیان آ گیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اب ذکر کا کیا تعلق ہے؟
تو جب انسان کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے نا، کوئی پیاری چیز دیتا ہے، کسی کو آپ تحفہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جا یہ تحفہ لے لے، مجھے یاد رکھنا، بھولنا نہیں، جب بھی اس تحفے کو دیکھنا مجھے یاد کر لینا۔ اللہ نے اپنا محبوب دے دیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، جا محبوب لے جا، مجھے یاد رکھنا، مجھے نہ بھول جانا۔ اور محبوب کی تعظیم کی صورت میں جب تو مجھے یاد کرے گا تو تیرے درجات کی بلندی کی صورت میں میں تیرا چرچا کروں گا، میں تیرا چرچا کروں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوراً اس کے بعد اللہ عز و جل فوراً اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب نماز کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ فوراً صبر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اب صبر کیا ہے؟ طلاب العلم جانتے ہیں کہ صبر یہاں ابتداءً مصیبت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں محذوف مقدر اور مقتدا کا فرق کیا ہے؟ یہاں شریعت کا تقاضا بھی ہے، لغت کا تقاضا بھی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے کہ یہاں مصیبت مقتدا ہو، یعنی صبر اسی وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے۔ یعنی گویا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، میرا محبوب ملے گا، تجھے اللہ یاد آئے گا، اللہ کا ذکر تو کرے گا، لیکن یاد رکھنا اس ذکر میں پھر مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اس ذکر میں پھر تکلیفیں بھی آئیں گی۔ فرمایا جب یہ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر صبر سے مدد طلب کرنا اور نماز سے مدد طلب کرنا، صبر سے مدد حاصل کرنا اور نماز سے مدد حاصل کرنا۔ پھر اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب یہاں پر شہداء کا ذکر کیوں آ گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اب رب دیکھیے، تعلق دیکھیے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مت سمجھنا کہ صبر کرتے رہو گے تو مصیبت ٹل جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان صبر کرتا رہتا ہے لیکن صبر کرتے ہوئے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس موت سے نہ ڈرنا، یہ نہ سوچنا موت آ جائے گی مر جاؤں گا۔ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہر شہید زندہ ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ شہید تو زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں ہے، شہید مرتا نہیں ہے۔ اب شہید کا ذکر، اب رب سمجھ میں آ گیا، لنک سمجھ میں آ گیا، تحویل قبلہ، محبوب کا دیا جانا، محبوب کے دیے جانے کے بعد ذکر کے بعد استعانہ بالصلاۃ والصبر۔ اب آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد چند آزمائشوں کا ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ پھر ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جانی نقصان سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی خوف سے۔ آپ غور کریں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آزمائشیں آئیں گی تمہاری زندگی میں۔ آزمائشوں کا ذکر ہے کہ اللہ آزماتا ہے، مت سمجھنا کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے ہیں انہیں مصیبتوں میں، صبر کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ آزماتا ہے، اللہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کیسی آزمائشوں میں؟ کبھی جانی نقصان کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے اللہ آزماتا رہتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں، غور کریں، جب ہم امام حسین کا کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ امام حسین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جام شہادت نوش فرمایا۔ امام حسین کس کے لیے شہید ہوئے؟ آقا کے لیے شہید ہوئے، آقا کے لیے شہید ہوئے نا۔ آقا کی شہادت کا ظہور تام کہاں سے ہوا؟ امام حسین کی شہادت سے ہوا۔ امام حسین کی شہادت کو اگر ہم بنظر غور دیکھیں، عمیقانہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کوئی ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جسے تمام آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہو۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو آزمانے کی جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں وہ ساری صورتیں ہمیں امام حسین کی شہادت میں ملتی ہیں۔ اور کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس ایک فرد کو اتنی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہو۔ کسی کو بھوک کے ذریعے اللہ عز و جل آزماتا ہے، کسی کو پیاس کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو اللہ عز و جل اولاد کے نقصان کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو شہادت دیتا ہے، لیکن ایک امام حسین کی ذات ہے، وہ ایک امام حسین کی ذات ہے، وہ فرد واحد ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے بھوک کے ذریعے بھی آزمایا، پیاس کے ذریعے بھی آزمایا، مالی نقصان کے ذریعے بھی آزمایا۔ علی اکبر سامنے کٹ گئے، اللہ آزما
رہا ہے، علی اصغر کی شہادت کے ذریعے آزمایا، امام قاسم کی شہادت کے ذریعے آزمایا، اللہ آزما رہا ہے، امام حسین خود شہید ہو گئے۔ خدا کی قسم قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر جب میں پڑھتا ہوں، ان آیات پر غور کرتا ہوں اور ربط بین الآیات کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھی جب دل میں آتا ہے کہ تفسیر کی کتاب اٹھاؤں، تفسیر کی کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں تو ہاتھ رک جاتا ہے، ایک آواز آتی ہے تفسیر کی کتابیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، ان آیات کو دیکھ اور امام حسین کی ذات کو دیکھ، امام حسین کی شہادت کو دیکھ۔ رب کعبہ کی قسم امام حسین کی ذات از خود قرآن کریم کی ان آیات کی چلتی پھرتی تفسیر نظر آتی ہے۔ The martyrdom of Imam Hussein, sacrifices of Imam Hussein, the entire life of Imam Hussein, it seems as if Imam Hussein himself is a walking, talking tafsir of these verses of the Quran. He himself is a commentary of these Quranic verses. His zat, his martyrdom, his sacrifice itself is a tafsir of these Quranic verses. اور پھر یہ میرے امام کا مقام ہے، یہ میرے امام کا مقام ہے۔ خدا کی قسم اللہ عز و جل نے جو امام کو مقام دیا کہ قرآن میں آزمانے کی جتنی صورتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں وہ ساری امام حسین کی شہادت میں مجتمع نظر آتی ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ امام حسین کی شہادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے، اور کوئی ایک آزمائش بھی باقی رہتی تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور تام نہ ہوتا، کیونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرا امام حسین یہ وہ در یکتا ہیں کہ خدا کی قسم صرف کائنات، پوری کائنات میں کوئی اور امام حسین کی طرح آپ کو نہیں ملے گا۔ پوری کائنات میں یہ ایک ہی نگینہ ہے امام حسین، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہی وہ مجاہد ہے، یہی وہ مرد کلندر ہے کہ جس نے میدان میں یزید جیسی طاقت کو للکارا۔ دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے، دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے۔ دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ آئیے آخری بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں تاکہ کوئی ذہنی خلش باقی نہ رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ میں نے یہی عرض کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ظہور کہاں ہوا؟ امام حسین کی شہادت کے ظہور سے۔ امام حسین کی شہادت جہریہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کا انجام اور انتہا ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ امام حسین جب میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہریہ کا ظہور ہوتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آقا سے ہیں، لیکن آقا حسین سے کیسے ہیں؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آقا سے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آقا حسین سے ہیں، آقا حسین سے کیسے ہیں؟ Grandson is from his grandfather, that's understandable. But how can the grandfather be from his grandson? The Prophet sallallahu alaihi wasallam is saying, Husaynun minni wa ana min al-Husayn. Hussein is from me and I am from Hussein. حضور فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین آپ کے نواسے ہیں، حسین آپ سے ہیں، لیکن آپ حسین سے کیسے ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھ لیجئے۔ آپ ایک بیج بوتے ہیں، زمین میں ایک بیج بوتے ہیں، وہ پودا بنتا ہے، پودا پھر ایک تناور درخت بنتا ہے، تناور درخت بنتا ہے، بڑا درخت بنتا ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں۔ توجہ میری طرف کریں، درخت بنتا ہے اور پھر اس پر پھل لگتے ہیں۔ اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ پھل اس بیج سے ہے، یہ پھل اس بیج سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پھل بیج سے ہے، کیونکہ بیج اصل ہے، پھل اس سے نکلا ہے، بیج سے پودا نکلا، درخت بنا، درخت پر پھر پھل لگا، درخت پر پھر پھل لگا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پھل بیج سے ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب کوئی شخص یہ کہے بیج پھل سے ہے، آپ کہیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بیج پھل سے کیسے ہے؟
بھائی پھل بیج سے ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن بیج پھل سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو، وہ پھل جب پک جائے اسے کاٹو، جب اس پھل کو کاٹو گے تو اس میں سے وہی بیج نکلے گا۔ آقا فرما رہے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، آقا حسین آپ سے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ حسین سے کیسے ہیں؟ فرمایا انتظار کر لو، 50 سال کے انتظار کے بعد جب میرا لخت جگر، جب میرا نواسا میدان کربلا میں کٹے گا نا، تو میری شہادت کا ظہور حسین کے ذریعے سے ہوگا، حسین کی شہادت سے میری شہادت کا ظہور ہوگا۔ حسین مجھ سے ہے کیونکہ میرا نواسا ہے، میں حسین سے ہوں کیونکہ حسین کی شہادت ہی میری شہادت کا ظہور ہے۔ حسین کی عظمتوں کے ترانے الاپتے رہو، حسین کو یاد کرتے رہو، حسین کے نام کی محفلیں سجاتے رہو۔ مبارک ہو آپ کو جنہوں نے حسین کی محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر بزم میں ہم کچھ پریکٹیکل ٹیچنگز دیتے ہیں۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کے لیے، عاشوراء کے لیے آپ یہ ورد لکھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس روز قرآن کریم کی 10 آیات بھی پڑھ لے تو تمام سال قرآن کریم پڑھنے کا ثواب حاصل کرے۔ جو شخص 10 محرم الحرام کو قرآن کریم کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لے، گویا کہ اس نے تمام سال قرآن کریم کی تلاوت کی، اور ہر نیکی کا ثواب 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور جو کوئی اس روز غسل کرے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جو اس کے جسم سے ٹپکے 1 سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو، اور جسمانی امراض سے حفاظت ملے۔ یہ ایک عمل ہے، اس کا ارادہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار عالما في عاشوراء فكأنما زار نبيا وكتب الله له بكل نذر إليه ثواب عبادة 1000 سنة۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشوراء کے دن کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے نبی کی زیارت کی، اور ہر نظر کے بدلے جو اس عالم کی طرف دیکھتا ہے اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ ارادہ کر لیں بعمل علماء کی زیارت کے لیے 10 محرم الحرام کے دن آپ انشاءاللہ علماء کی زیارت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے دن جو کوئی بیمار کے ہاں جا کر بیمار پرسی کرے وہ ہر قدم کے بدلے اللہ عز و جل 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ارادہ کر لیں کہ مریضوں کے پاس جا کر بیمار پرسی کی سعادت حاصل کریں گے، ان کی بیمار پرسی کے لیے جائیں گے تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مسح یدہ علی رأس الیتیم فی عاشوراء رفعت لہ بکل شعر رأسہ درجۃ فی الجنہ۔ جس نے عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، ہر بال کے بدلے 1 درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا، ہر بال کے بدلے 1 درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشوراء کے دن 2 دشمنوں کے درمیان صلح کرا دی، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں اور قرض خواہوں کے درمیان قیامت کے دن صلح کرا دے گا اور واجب کر دے گا اس کے لیے جنت، اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ارادہ کر لیں دشمنیاں ختم کریں گے۔ عاشوراء کے دن لوگوں کے پاس جا کر 10 محرم کو لوگوں سے صلح کریں۔ اگر اپنا کوئی دشمن ہے تو اس سے بھی راضی ہوں گے، اس سے معذرت طلب کریں گے، معافی مانگیں گے، اور اگر 2 دشمن ہیں تو ان 2 دشمنوں کے مابین بھی صلح کرانے کی کوشش کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے اہل و عیال، غرباء اور مساکین پر رزق کی فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بروز قیامت تشنگی اور بھوک سے بچا لے گا۔ اپنے اہل خانہ کو بھی کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بھوک اور پیاس سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے